والارض ومن فیہن۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع کو تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اتباع کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر حق باطل کی خواہشات کی مان لیتا تو آسمان بھی غرق ہو جاتا، زمین بھی غرق ہو جاتی، اور جو کچھ ان کے درمیان مالک آپ کی توفیق آپ کی اضافہ فرمائے۔ یقیناً آپ ازاداریاں فرما رہے ہیں اور آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، لیکن توجہ کرنی ہے، ہم نے ہی موضوع کو مکمل کرنے، آپ نے باتیں سننی ہیں۔ یعنی حق اگر باطل کی پیروی، یہ پیروی کیا ہے؟ آپ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ پیروی کے لیے دو لفظ ہیں، حق باطل کے پیچھے چلتا یا حق باطل کی بیعت کر لیتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ ہے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی ان کا ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر حق باطل کے پیچھے پیچھے چلتا یا حق باطل کی پیروی کر لیتا، نہیں بولو گے تو دکھ ہوگا۔ جملہ قیمتی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، موضوع ہے انسان، اسلام اور ہاتھی۔ اگر انسان ہے نا، نماز مرضی سے پڑھ، نماز پڑھنے سے پہلے اس حق کا پتہ کر جس کی نا کی وجہ سے آسمان کھڑا ہوا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، اپنی اپنی زبان کو ہلا دے تو صاحبانوں، اللہ اکبر، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہے۔ میرا مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی سنی شیعہ ساری باتیں چھوڑ دو، سنی بھی زمین اور آسمان کے مابین رہ رہے ہیں۔ شیعہ کو پھر بھی دونوں میں ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، تو کوئی بھی ہے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ لفظ کی قدر کرنا جی، اگر آپ نہیں کریں گے پھر کسی جگہ نہیں ہوگی۔ زمین کے اوپر کو، آسمان کے نیچے کو، مرضی سے ہاتھی بنا، لیکن اس محسن کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّهُ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے جو تمہارا اللہ ہے نا وہ حق ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جناب، میری بات میں توجہ فرما رہی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا اللہ، تمہارا رب حق ہے۔ قرآن سے پتہ چلا ایک حق ہے اللہ۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آپ کی طرف کتاب آئی کہ قرآن جو حق ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ گھبرا تو نہیں ہے کہ میں بات عرض کروں، دو آیتیں قرآن کی پڑھنا چاہتا ہوں اور بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ حق، قرآن حق۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رُسُلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے دین کو حق بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے۔ میں کیونکہ جلدی سفر کرنا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، بڑے تھوڑے وقت میں نے مجلس کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہوا دین بھی حق ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن ذالک یوم الحق۔ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن وہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے۔ سید تشریف فرما ہے اور مجھے آپ کی دعا کی بھی اور آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ ذالک الیوم الحق، قیامت حق ہے، لیکن ایک جملہ میں درمیان میں آ گیا ہے، وہ عرض کر
والملائکۃ صفا، قیامت والے دن ملائکہ اور روح صفی بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. آئے بہت توجہ ہے جناب والا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ بولنے کی اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بولے گا ٹھیک. میرا موضوع نہیں، ایک جملہ ہے لے لیں تو مہربانی. جب میرے قاسم مولا سے پوچھا گیا، بولو یار جڑے بندے بول سکتے صحیح سے بولو نا. جب میرے قاسم مولا سے پوچھا گیا نا وہ اجازت والے کون ہیں، مالک نے فرمایا نبی بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، تمام مخلوق ہوگی. اس دن کوئی نہیں بولے گا، اس دن ہم بولیں گے. توجہ ہے ذہن میں دار فرما دو. جس کو ان کے بولنے کی ضرورت ہے نا بھائی، اسے قاسم کا فرمان ہے. اس کاروں میں آپ کی بات کا بھی، اور میں نے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، قاسم مولا کہتے ہیں کسی متنفس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہم بولیں گے، بول کے کریں گے کیا؟ مالک فرماتے ہیں ہم بولیں گے اور جو جو ہمارا ہوگا نا چھڑا کے جنت میں لے جائے گا. ہاتھ بلند کر کے ہے ابھی میں نتیجے تک نہیں آ سکا، تھوڑی سی تمہید کی منزل ہے اور مجھے پھر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. ذرا اس کو نا انگلیوں پہ گنے. اللہ بولو، تنقید سے کلے ذمہ داری ہے، بولو اللہ حق، ٹھیک ہے، قرآن حق، دین حق، قیامت حق. ایویں تو گل نہیں نا، یہ چار حق ایسے ہیں. اللہ کہہ رہے اگر حق باطل کی بیعت کرے یا پیچھے چلے. بیعت کرنے کے لیے ہاتھ ضروری، پیچھے چلنے کے لیے قدم ضروری. یہ چار بھوگ ہیں، نہ ہاتھ ہے نہ قدم ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، مدت کو یاد رکھنے والے بات تمہارے سے کرنا چاہتا ہوں. یعنی اللہ حق ہے لیکن بیعت نہیں کر سکتا، اس کا ہاتھ ہی نہیں. قرآن حق ہے، نہ ہاتھ نہ پاؤں. قیامت حق ہے، نہ ہاتھ نہ پاؤں. دین حق ہے، نہ ہاتھ نہ پاؤں. اب ضرورت ہے کسی ہاتھ پاؤں والے حق کی جو ہاتھ رکھتا ہو بیعت نہ کرے. آئے توجہ فرمائیے گا جناب والا، جو پاؤں رکھتا ہے پیچھے نہ چلے. ہے بہت فرما رہے ہیں جناب والا، توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں جناب والا. میں پھر جملہ کرنا چاہتا ہوں. آج تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ آپ کو میرا سفر کرنا ہے اور یاد رکھنا سفر کی تار ٹوٹے نہ، سفر کی تار میرے ساتھ چلتی رہے. اے اللہ بتا تیرا وہ قدموں والا، ہاتھوں والا ہاتھ کون سا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کہتا ہے میں ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا جو ایمان لا کے کافر ہو گئے. تو آئے سلامت سلامت ہاتھ، سلامت ہاتھ، سلامت. اٹھا ہوا ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. مالک کو سلامت رکھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں، بس صلات کی دعا ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے میں ان کو کیوں نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کیوں اللہ نمرود کے پاس بھیج کے ابراہیم چاہتا ہے یہ ہدایت پہ آ جائے. اللہ فرعون کے پاس موسیٰ بھیج کے چاہتا ہے ہدایت آ جائے. یہ کیسے بدبخت ہیں جو فرعون سے بھی برے ہیں. توجہ فرماؤ جڑے بندے لینا بہت سے اندر دینا کے والا اپنی زبان کو حرکت دینا ذرا سی. یہ کون سے برے ہیں؟ جو نمرود سے بھی برے ہیں اور فرعون سے بھی برے ہیں. اللہ کہتا ہے میں کیوں دوں؟ اگر نہ بولو تو صحیح شیخ کو کہا بولو. اللہ کہتا ہے میں ان کو ہدایت کیوں دوں؟ کافروا بعد ایمانہم.
محمد حق ہے. آئے آئے بھائی بولو تو جناب والا توجہ ہے. اللہ کہتا ہے انہوں نے بھائی توجہ میں پھر توجہ کر رہا ہوں اور اللہ کی تو بھی بات میں اضافہ فرمائے. اللہ کہتا ہے یہ بندے ایسے ہیں میں ان کو ہدایت کیوں دوں. یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے محمد کو حق مانا تھا پھر کافر ہوئے تھے. اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم ان کی سزا جہنم ہے. آئے آئے بولو میرے نام بولو سے زبانی والو ان کی سزا جہنم ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتے ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں ان پہ میں بھی لعنت کرتا ہوں. میں توجہ جا رہا ہوں سلامت سے ہاتھ بلند کر کے ہے نہیں. محتاج نہ فرمائے. مالک آپ کی معرفت کو پرے پرواز عطا فرمائے اور یہ ولایت یعنی آپ کے سینوں میں اسی طرح موجزن رکھے. ذرا دوبارہ کہہ لیں اللہ حق, دین حق, قرآن حق, قیامت حق, محمد حق. نتیجہ بھی تھوڑا دور ہے. آپ کا ساتھ میرا دینا ہے. آج سفر تھوڑا سا لمبا ہے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ذرا ادھر دیکھنا اللہ حق, دین حق, قرآن حق, قیامت حق, محمد حق. اب کس بندے نے ساتھ نہیں دینا دعا کروں گا کہ مالک اس کو شعور دے یہ میرا ساتھ دے دے. ان چار حقوں نے محمد نہیں منوایا اکیلے محمد نے چار منوائے ہیں. اللہ مالک سلامت رکھے. مولا کا تو ہی بات کرتا توجہ ہے جناب والا میرے میں گھر فرما رہے ہو. توجہ ہے یعنی ان چاروں نے جی بسم اللہ ان چاروں نے محمد نہیں منوایا. ان چاروں نے مصطفیٰ نہیں منوایا اکیلے محمد نے چار منوائے ہیں. خود پتہ کر سہرا کا بابا کتنا حق ہے جس کے حق پہ اللہ حق کھڑا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھ لے. اللہ آپ کی توفیقات میں نام فرمائے. تھک تو نہیں کہ جناب والا اگر تھکے نہیں سلام تو آگے بلند بھیجو. یہ جو محمد حق ہے نا اس نے اللہ حق بھی منوایا. چلے اس نے دین حق بھی منوایا, قیامت حق بھی منوایا, قرآن حق بھی منوایا. پھر ایسا حق ہے بندوں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا حق پھر اسی کو پڑھنا ہے. توجہ ہے جناب والا مجھے بات عرض کرنی ہے. نبی پاک کی ایک بندہ نقلیں اتارتا تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. جب نقلیں اتار رہا تھا نا ایک دن محمد کے سامنے آیا. کسی ساتھی نے کہا میں جملے کی نزاکت پہ آپ نے ہوتی توجہ کرنی ہے. بھائی تھوڑی توجہ جملے کی نزاکت پہ جوانوں آپ نے توجہ کرنی ہے. جملہ ذرا باریک ہے خشک نہیں. جملہ باریک ہے خشک نہیں ہے. نزاکت پہ آپ نے خود کرنی ہے. ایک بندہ مصطفیٰ کی نقلیں اتارتا تھا. جب نبی کے سامنے وہ بندہ آیا نا تو ساتھی نے کہا سرکار جی آپ کی نقلیں اتارتا ہے. محمد کہتی ہے دفع کرو ہے ہی حرام زادہ. توجہ ہے بولو میرے ماں بولو یار. مالک سلامت رکھے. مالک سلامت رکھے. تو بندے تھکے نہیں مالک ان کو سلامت رکھے. مالک سلامت رکھے. ہے کہ حرام زادہ سنا گھر چلا گیا. میں نہیں ممن سفر لگا ہے آج میں چھاڑ دیتی ہے گل کو ہڈیالی بالکل بجائے سوال دے دوں ہوتا ہے بھئی میں ترجمہ کرنا جو انہوں نے آئے کر دیئے. شیخ چکانی کا
کر گیا. میں توجہ چاہتا ہوں بات میری یاد ہے نا, لوگوں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہر کسی کو مانا ہے. گھر جا کے اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں میرا ابا کون ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, توجہ ہے. میرا مالک آپ کو سلامت رکھے. پھر آخر واسطے سوزی چاہیے میں پھر آ دینا. گھر جا کے کہتا ہے اماں میرا ابا کون ہے. وہ کہتی ہے مغیرہ. کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. مالک سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے. وہ کہتی ہے مغیرہ. کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہو. کہتی ہے لے میں ماں ہو کے جھوٹی ہو گئی. آپ توجہ نہیں فرما رہے جناب والا. نتیجے میں سارے پنڈال سے علی علی کی آواز آئے گی. میں ماں ہو کے جھوٹی ہو گئی. تمہیں جو کہہ رہی ہوں مغیرہ ہے. کہتا ہے اماں سچی بات کر, مغیرہ میرا باپ نہیں ہے. تجھے کیسے شک ہو گیا؟ کہتا ہے پکے کا نام بتا ورنہ مغیرہ میرا باپ نہیں, مجھے حرام زادہ اس نے کہا ہے جو ہمیشہ حق کہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. بالکل میں نتیجے کے قریب ہوں. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ سفر فرمائے. 4 حق ہیں اور ان 4 حقوں کو حسنین کے نانا نے منوایا. توجہ ہے. 4 حق ہیں اور ان 4 حقوں کو حسنین کے نانا نے منوایا ہے. لیکن حسنین کے نانا پہ بھی ایک وقت آیا تھا عیسائیوں نے ماننے سے انکار. ہوں توجہ, نتیجہ دے رہے ہیں, نتیجہ دے رہے ہیں. ہوں میرا ساتھ دینا, میں جان کے ساتھ رہے تاکہ میرے ساتھ بات لینے میں شامل ہو جاؤ. یعنی یہ جو محمد اس نے اللہ حق منوایا, قیامت حق منوائی, دین حق منوایا, قرآن حق منوایا. اس محمد پر ایک ایسا وقت آیا کہ جب عیسائیوں نے کہا تو حق نہیں, محمد نے اوپر دیکھا, محمد میرے اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں حق نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محمد تو نے ہم 4 کو منوایا ہے نا, اب گھر جا 4 حق تو لے آ کے تجھے منوا دیں. اللہ اکبر. وہ جناب والا سے بلال فرماؤ, ہاتھ بلند کر کے پھر ہے. مالک سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے, مالک سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. ان 4 کو محمد نے منوایا ہے. اور جب محمد پہ وقت آیا تھا نا, اللہ کہتے ہیں آپ گھر جا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. وہ 4 تو لے آ جو تجھے منوایا ہے. مالک آپ کا سلام. اور میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے, میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے. ذرا میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا جہاں پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. 4 بیٹے ہاں جو تجھے منوا جائیں, 4 بیٹے ہاں جو تجھے منوا جائیں. جو محمد اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ گیا ہے نا, ان میں پہلے کا نام علی ہے. توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. علی کے, حسن کے, حسین کے, فاطمہ کے. میں بالکل نتیجے کے قریب. آپ نے بہت اچھا سنا, لطف آ رہا آپ نے پڑھنے کا اور آپ کی توجہ ہے. 4 حق مصطفیٰ لے کے گئے. آپ سنتے ہیں کہ نبی نے امام حسین کو گود میں اٹھایا. سنتے ہیں گود میں بچے کے اٹھانے کی عمر ہوتی ہے 2 سال. توجہ ہے. اور جب مباہلہ ہوا تھا,
मुबाहला में मुबाहला हुआ था, उस वक्त हुसैन 6 साल के थे। तवज्जो है, ज़हन में ख्याल फरमा रही है। हसन 7 साल के थे, पीछे सैयदा थी, पीछे अली थे। या रसूल अल्लाह, ये 6 साल का बच्चा है, उठा के क्यों लेके जा रही है, साथ लेके जाइए। नबी कहते हैं जुबान बंद कर, मैंने ऐसे उठाया है, अगर बंदा किसी बारात पे जाए ना और बच्चा गोद में हो, तो पैदल चल रहे हो, तो बंदे कहते हैं अच्छा सारे ही आ गए हो। बोलो मेरे नाल, बोलो मेरे जनाब वाला, बोलो मेरे नाल। बंदे कहते हैं सारे ही आ गए हो, गोद वाला साथ है। कभी कहते हैं मैंने जानबूझकर हुसैन को गोद में उठाया। भाई बोल लेना शेख सुदानी वालों, ताकि जमाने को पता चल जाए जितने हक थे ना ले आया हो। बोलो मेरे नाल, तवज्जो है, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। वक्त बिल्कुल नहीं बच रहा, तो मुझे एक बात अर्ज करना है, करनी भी आप जरूर है। आज आई आप लोगों के साथ है, आज ना करूँगा फिर पता नहीं दोबारा मौसू को नहीं चाह ना हमें लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सुन लिया, मैं मुतमईन आप भी राजी रहिएगा। लेकिन ये बात सिर्फ दाद वाली नहीं, अंदर पानी है, अंदर डालने वाली है। हुसैन के बोलो बोलो, हसन के, अली के, सैयदा के, मौला मुझे प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मैं आप पढ़ बैठी है ना, हसन के, हुसैन के, जनाब सैयदा के और नबी के। बात आई नहीं है, जिस बंदे को शक हो इतों निकला फोन करो, हूँ व्हाट्सअप कराँगा, पढ़ लविया जी। जब हूँ साह लै लिया जी, साह लै लिया ना, हूँ ना ईमान बोलना, ईमान। वरना तुसा किसी जुमले को जाया तो नहीं किया। मैंने कुछ पढ़ के भी देखा, आपने ये तू तार के फिर है ही कोई ना जरा हूँ लगा पढ़। हसन के, हुसैन के, फातिमा के, अली के, मोहम्मद को हक मनवाने मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। नबी अली के दोनों बेटों को लेकर के, हसन को भी हुसैन को भी। जमानत मेरी ये बोलना है, हुसैन नहीं बोलोगे तो मैं समझाऊंगा, मैं बाद में समझा नहीं सकता। मोहम्मद अली के दोनों बेटों को लेके गए, हसन को भी हुसैन को भी। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने लिखा है, जब मुबाहला हुआ था ना, मोहम्मद का सगा बेटा इब्राहिम जिंदा था। मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं तेरे मुँह के हितकारी करा जिथे मैंने दाग लगे नहीं यार, बोले तो सही ना। तवज्जो है, मैं आख्या मैं व्हाट्सएप करांगा ना, तो मैं तो